صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق رسوله النبي الكريم. قابل صدر کرام، مشفق اساتذہ کرام، میرے جذبات ہیں، میں اس وقت اپنے اساتذہ کے سامنے شاید میں بول نہیں سکتا. اس آیت کے پس منظر میں اشتہار کے طور پر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، زمین کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ بیج شاید سمجھتا ہے کہ میری جو برگ و بہار آئی یہ شاید میری کوئی کارستانی ہے. میرے دوستوں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن الزارعون، یہ تمہاری بڑائی تمہاری نہیں، یہ بڑائی اللہ کی ہے. یہ مربی، یہ اساتذہ، یہ حقیقی مربی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں گندگیوں سے اٹھا کر ہمیں اس قابل بنا دیا. میں اپنے طالب علمی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میں مجھ سب سے عرض کرتا ہوں، علامہ اقبال نے کیا صحیح کہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بتا دیا تھا کہ چاہے کوئی بھی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، بے آؤ سحر، بے آؤ نہیں ہاتھ نہیں آتی ہے، بے آؤ سحر گاہی. میں مجھ سب سے عرض کرتا ہوں، اگر آج تک ہم پروان چڑھے وہ میں بس وہ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں. ہم ایک مرتبہ حالات کے سکینجے میں تو ہم آئے. میں جب بابا زندان تھا، بند تھا، میرے 2 سال کی بندش تھی، مگر آج تک قانون کی آنکھ نے وہ نہیں دیکھا جو میرے مربی کے، جو میرے استاد کے دعاؤں نے رنگائی تھی. میرا دوسرا ختم قرآن تھا 10 دن میں سونے کی بلا آج تک میں نے اس چیز کو آشکار نہیں کیا. سونے کے بعد میں نے تو 2 سال کی امید چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرے حالات تھے، کیسے لوگ تھے، کیا نہیں تھے، کیا چاہتے تھے. آج تک میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کچھ ہاتھ نہیں آتا. بے آؤ سحر گاہی. مجھے خواب میں بتا دیا گیا کہ 3 ہفتے کے اندر تمہاری یہاں سے چھٹی ہوگی. بشارت دینے والا کوئی تھا، یہی باتیں گورنر تھا. میں آپ سے کہتا ہوں، یہ بات میرے دل میں لگتی ہے کہ ہمارے افسر سے اب بھی ہمارے صبر کا امتحان لیں گے. کیا تم بیٹھو گے؟ بیٹھنا کیا اپنا خون دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ ان سے وہی جواب سننا چاہتے ہیں جو نصارہ جو انسانی نبی پاک علیہ السلام کو غزوہ احد کے موقع پر دیا تھا. میں ان سب سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ ہمیں اپنے مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم کچھ نہیں تھے، بس اپنی اساتذہ کی دعائیں ہمیں ہر وقت یاد رہیں. آج بلایا اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی یاد رکھنا. اسلام آباد میں اس وقت وہ کانفرنس چل رہی تھی، وہاں وہ سب کو دعوت تھی. ہمارا کسی اہل بدعت کے ساتھ کوئی مناظرے کی ڈیٹ تھی، ہمیں بند کیا گیا. میں اپنے مالک سے کو سمجھتا ہوں، یہ باہر سے گزر گئے، انہوں نے کھیلنے کا ایک دم اندر بھیجا. شاید یہ سمجھا ہوگا میں اندر بیٹھے شاید کچھ کھایا تو نہیں ہوگا، شاید بھوکے.
حضرت کی دعا ہے، حضرت کی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فیضان مقدم نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل کو کس نے سکھلائی؟ فرزند، آداب فرزندی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.